قدرت میں محمد کی جان ہے، صبح لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو قرآن سننے میں یہ کمال ہے، اور صرف ادھر ہی نہیں، میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ یہ تو فرشتوں کا سننا تھا، آئیے خود صاحب قرآن کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کی محفل ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ قد ان کا چھوٹا ہے، جسم بالکل باریک ہے، باریک باریک پنڈلیاں ہیں، اور رئیس نہیں ہے، سردار نہیں ہے مکے کے، غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے پرائی۔ لیکن جب ایمان لائے اور قرآن کا علم اللہ نے اتنا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قافلہ آتا ہے ایک جانب سے، رات کا اندھیرا ہے، ایک قافلے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گک مک اندھیرا ہے۔ اب کیسے پتا چلے کہ مسلمان ہیں کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد سے کہنے لگے، اٹھ بآواز بلند سوال کر دوسرے قافلے والوں سے، ابھی پتا چلتا ہے کہ کون ہے۔ واہ عمر، کیا شان ہے آپ کی، اللہ اکبر۔ کہا پوچھ۔ کیا پوچھوں؟ شاگرد نے کہا ان قافلے والوں سے پوچھ کہ مسلمان ہو، قرآن جانتے ہو کہ نہیں؟ تو دوسرے قافلے سے آواز آئی، جی جانتے ہیں قرآن۔ یہ بات کرنا آسان کام ہے کہ جانتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جاننے کے لیے کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے نا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پوچھ میرا شاگرد، اعلان کر، ایو آیت فی القرآن اعظم، کہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ شاگرد سے کہا سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی؟ تو دوسرے قافلے میں عبداللہ ابن مسعود اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، اٹھ اور جواب دے۔ جواب بھی بتلایا۔ وہ اٹھ کے کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اٹھ دوسرا سوال کر، ایو آیت اجمع فی القرآن، کہ قرآن کی وہ آیت بتلائیے کہ ایک آیت میں اللہ نے پورا دین اکٹھا کر دیا ہو، جامع ترین آیت۔ سوال ہوا، سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کا اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ تو عبداللہ ابن مسعود شاگرد سے کہتے ہیں، اٹھ کے جواب دے کہ اجمع آیت فی القرآن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ اکبر۔ کاش میرا سینہ گلہ اجازت دیتا اور وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا۔ ایک گھنٹے کا صرف میرا بیان ہے اس ایک آیت پر، کہ ایک آیت میں پورے دین کا نچوڑ کیسے ہے۔ جب جواب ملا، فاروق اعظم شاگرد سے کہنے لگے، تیسرا سوال پوچھ ان سے کہ ایو آیت فی القرآن اخوف، کہ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت کون سی ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود شاگرد سے کہنے لگے، اٹھ کے جواب دے کہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ فرمایا اچھا، اٹھ کے اور سوال کر کہ ایو آیت ارجع فی القرآن،
کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے جو گناہگار کو بھی امید دلا دے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود شاگرد سے کہنے لگے جواب دیجئے، سب سے زیادہ پر امید آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو۔ جب یہ سوال و جواب ہوئے تو فاروق اعظم نے بغیر کسی حیل و حجت کے کہا ان سے پوچھو افیکم ابن مسعود، افیکم ابن مسعود، کیا عبداللہ ابن مسعود تو نہیں موجود بیٹھا؟ جب یہ سوال اٹھایا تو جواب دینے والے نے کہا جی ہاں وہ یہی تشریف فرمائے۔ فاروق اعظم نے کیا جملہ فرمایا؟ اتنی لمبی تمہید باندھی اس جملے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی قسم ہے کنیف ملئ علما، یہ تو علم سے بری ہوئی ٹینکی ہے۔ کنیف ملئ علما، یہ ایک کوٹھا ہے جو علم سے کیا کیا ہوا ہے؟ بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم جیسی ہستی اتنی تعریف کریں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں امام الانبیاء کی محفل میں آیا، جیسے ہی بیٹھنے لگا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود قرآن پڑھتا جا، میں محمد تیری تلاوت سنتا جاؤں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ! کچھ تو جاگو بھائی، ایک دفعہ سو گئے نا سوئے ہی رہیں گے پھر، کیا خیال ہے؟ دیکھنا ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ کے قلب اطہر پر ہے؟ کہاں مرشد اور کہاں مرید، کہاں معلم کائنات اور کہاں میں شاگرد اور تلمید۔ فرمایا اے ابن مسعود، مولانا صدیق خان صاحب عام دستور یہ ہے نا ماحول میں کہ جب بڑا نعت خوان ہو نا وہ چھوٹے نعت خوانوں کی نعت نہیں سنتا، اور بڑا خطیب چھوٹے خطیبوں کی تقریر بھی نہیں سنتا، بڑا قاری چھوٹے قاریوں کی تلاوت بھی نہیں سنتا۔ بھئی دیکھتا ہے کہ میرے لیول کا ہے یا مجھ سے اونچا تو پھر سنوں، لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہے۔ اس بات کو تو سنیے، حضرت امام الانبیاء فرمانے لگے او میرا شاگرد ابن مسعود انی احب ان اسمعہ من غیری، او میرا شاگرد جس طرح قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے اسی طرح دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ تو میں نے بات کہاں سے چلائی تھی کہ قرآن سننا کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ فرمایا کہ قرآن دوسرے سے سننا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ تو پھر ذرا دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا اگر یہی بات ہے پھر سنتے جائیے۔ میں نے تلاوت شروع کر دی، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں میرے سامنے، پڑھتا جا رہا ہوں سورہ نساء شروع کی، 40 آیتیں پڑھ چکا ہوں۔ کتنی؟ 40 آیتیں پڑھ چکا ہوں۔ امام الانبیاء میری تلاوت سن رہے ہیں۔ جب 41ویں آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا،
اور میرا محبوب پیغمبر ہم آپ کو ان مکے والوں کے خلاف گواہ بنا کر پیش کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جب یہ آیت پڑھی فرمایا حسبک حسبک، اے ابن مسعود بس کر کافی ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے نگاہیں اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی، رو رہے تھے نبی علیہ السلام۔ قرآن سننا یہ ایک الگ مستقل عبادت ہے، پڑھنا الگ، سمجھنا الگ، سوچنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، بیان کرنا، تفسیر کرنا یہ الگ، صرف اس کو توجہ کے ساتھ سننا، اس میں بہت بڑے راز رکھے ہیں اللہ نے۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ مکے والوں نے کہا کہ اب تو راستہ نہیں روکا جا سکتا، کیا کریں؟ تو کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم قرآن بیان کریں تو آپ شور ڈالا کرو، شور ڈالا کرو۔ اچھا کیوں شور ڈالیں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ دنیا کا دستور ہے کسی کی آواز دبانی ہو اس کے خلاف شور شروع کر دو، اس کی آواز کیا ہونے لگتی ہے؟ دب جاتی ہے۔ یہ پرانا وتیرہ ہے۔ تو کہا جی شروع ہو جاؤ، شور ڈال دو تاکہ ان کی آواز دب جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے، میں ان دو آیتوں کا تقابل بیان کرنے لگا ہوں۔ جب کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، تو مالک کائنات نے فرمایا فاستمعوا لہ، جب قرآن بیان ہو تو کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن سنو۔ جب انہوں نے کہا والغوا فیہ، قرآن بیان ہو تو شور ڈالا کرو، اللہ نے فرمایا شور نہیں، انصتو، چپ رہا کرو۔ انہوں نے کہا شور کیوں ڈالا کرو؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے مومنوں، مومن بندوں، خاموشی سے اس لیے سنا کرو کہ میں رحمتوں سے مالا مال کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عجیب شان ہے اس کتاب کی اور اس کے سننے کی۔ اجازت ہے میں کچھ